نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم۔ حضرات و ناظرین، ایک بھائی نے سوال کیا کہ دیکھو اکثر جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے تو وہ آقا کا نام چومتے ہیں، انگوٹھوں کو چومتے ہیں، پھر چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایک ڈرامہ چل رہا ہے ارطغرل، ترکیوں کا جو ڈرامہ چل رہا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ، دایاں ہاتھ جو ہے وہ ایسے سینے پر رکھتے ہیں اور ایسے سر کو جھکاتے ہیں۔ تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ وہ بھی چومتے آقا کا نام؟ کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نامی اسم گرامی یہاں چوما جاتا ہے تو انہوں نے ڈرامے کے اندر کیوں نہیں چوما؟ اگر وہ صحیح کر رہے ہیں تو پھر جو اکثر لوگ آقا کا نام چومتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی جب آقا کا نام آئے ان کے سامنے تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ سینے پر ہاتھ رکھیں اور سر کو جھکا لیں، یہی عمل کریں۔ اصل میں بات یہ ہے بھائی، یہ جو آقا کا نام چومتے ہیں یہ چومنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ تو مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص آقا کا نام چومتا ہے تو یہ مستحب ہے، ثواب اس کو ضرور ملے گا۔ اگر کوئی شخص نہیں چومتا، اب اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تو دار اسلام سے خارج ہو گیا ہے، تو گناہگار ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی بات کو فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی لکھا گیا ہے کہ پوچھا گیا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا ہے، ان کلمات کو ادا کرتا ہے، تو سننے والا آقا کا نام سن کر اور پھر آقا کے نام کو چومتا ہے، انگوٹھوں کو چومتا ہے، پھر چوم کر آنکھوں پر لگاتا ہے، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ تو آگے جواب لکھتے ہیں کہ ایسا کرنا یہ مستحب عمل ہے، کچھ کر لے گا تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو گنہگار نہیں ہے۔ اور بلکہ اس کی فضیلت کے بارے میں تو علامہ شامی نے بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مؤذن کے ان کلمات کو سنتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کو سن کر پھر آنکھوں پر لگاتا ہے اور آقا کا نام چومتا ہے، پھر آنکھوں پر لگاتا ہے انگوٹھوں کو، تو میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کو صفوں میں تلاش کروں گا اور تلاش کر کے اس کو اپنے پیچھے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ فضیلتیں ہیں، ثواب ہے، لیکن یہ مستحب عمل ہے۔ کوئی شخص کر لے گا ثواب ہے، نہیں کرے گا گناہگار نہیں ہوگا۔ اور جو ترکی جو ہیں وہ ڈرامے کے اندر کرتے ہیں، ارطغرل ڈرامے کے اندر جو کرتے ہیں کہ جب آقا کا نام آتا ہے اور ایسے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ادب ہے، یہ اعلیٰ ادب ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے ادب کا، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، وہ بھی ادب کا اعلیٰ تقاضا ہے۔ یعنی وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر، آپ کے نام پر ہماری جان بھی قربان ہے، ہمارا سر بھی قربان ہے، ہمارا مال و جان سب کچھ آپ کے ناموس پر قربان ہے۔ تو اس لیے یہ مستحب عمل ہے۔ تو اگر کوئی شخص آقا کا نام چومتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو سن کر ایسے سینے پر ہاتھ رکھتا ہے اور سر کو جھکاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔